انسانوں کے نام افزار ریحان۔ لاہور کی رونقیں اور پاک ہند کرکٹ۔ لاہور کی رونقیں زوروں پر ہیں۔ ایک طرف فورٹریس میں عرصہ دراز کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد ہوا ہے، جس کی اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے ہمراہ پنجاب کی خوش پوش چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے شرکت کی، جنہیں ملاحظہ کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس ملک کے بد نصیب میں اب کے سیولین ملٹری ریلیشنز خاصے بہتر ہو چکے ہیں، جو معلوم نہیں جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بن رہے ہیں یا مزید کمزوری کا۔ پٹواریوں کو تو مضبوطی دکھتی ہے، جبکہ یوتھیوں کو کمزوری۔ مار روڈ پر فورٹریس سے کچھ آگے بڑھیں تو الحمرہ میں فیض امن میلے کی رونقیں رہیں، تو مابعد یہاں لٹریسی فیسٹیول نے خوب چہل پہل کا ماحول بنائے رکھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہوری کھانوں یا خوابوں کے ہی رسیا نہیں، علمی، ادبی اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ تو کتاب بینی میں ان کی دلچسپی بھی خاصی نمایاں رہی۔ پہلے ایکسپو سینٹر میں بڑا کتاب میلہ لگا اور پھر پنجاب یونیورسٹی کے کوریڈور میں یونیورسٹی انتظامیہ نے ایسا بک فیئر سجایا جس کے متعلق بتایا گیا کہ کتابوں کی ریکارڈ توڑ سیل ہوئی۔ یہ بات اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ سبھی یہ بولتے ہیں کہ یہاں کتاب بینی کا ذوق تو پہلے ہی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا، مگر اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ مزید گھٹ کر کمتر ہو چکا ہے۔ ایسی حوصلہ شکنی کے ماحول میں یہ واقعی خوشگوار نیوز تھی۔ درویش کے لیے ایک بڑی خوشی اور رونق کا باعث اس کے محبوب تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اولڈ راوینز یونین کے الیکشن تھے۔ اتنی گہما گہمی اور رونق کے کیا کہنے، اتنے برسوں بعد اپنی مادر علمی میں پہنچ کر احساسات کی کیفیات ناقابل بیان تھی، جسے ماضی کے جھروکوں یا تصور کی آنکھوں سے جھانکتے یا دیکھتے ہوئے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک 17 برس کا پینڈو بچہ اس ماڈریٹ ماحول میں آیا تو اس کی کیا کیفیات تھیں، اندر سے وہ تھا بھی مولوی۔ اس نئے ماحول میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوئی، یہ کہانی موضوع سے متعلقہ نہیں، اس لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اولڈ راوینز کے الیکشن کی، جس کی یونین کے صدر عطر اسماعیل چنے گئے ہیں اور نائب صدر ہمارے دوست خالد العزیز خالد رانجھا، اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر آئے ہیں شہاب بشارت بھٹا، جبکہ سیکرٹری فنانس عمار سلیم منتخب ہوئے ہیں۔ یونین کے کام اور کارکردگی سے الرغم یہ امر از خود قابل ستائش ہے کہ اس الیکشن کے لیے نئے اور پرانے سبھی اولڈ راوینز چناؤ کے لیے اپنی اس قدیمی درسگاہ پہنچتے ہیں۔ برسوں سے بچھڑے دوست یہاں ملتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بھی جمہوریت کا فیضان ہے اور حسن ہے۔ جمہوریت جس طرح ملکی و قومی سطح پر مختلف نوع طبقات اور گروہوں کو جوڑنے کا باعث بنتی ہے، نسلی، جنسی یا مذہبی امتیازات کو مٹاتے ہوئے ان سب کو وطنی ایکتا و یکجہتی میں پروتی ہے، اسی طرح ادارجاتی سطح پر ملاحظہ کیا جائے تو یہ نسلوں کو یکجا کرنے اور قربت بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے واصف ناگی صاحب نے وہ لاہور کہیں کھو گیا کے عنوان سے ایک طویل سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں وہ پارٹیشن سے قبل کے لاہور کی جو تصویر کشی کرتے رہتے ہیں، بلا شبہ وہ بہت رومانوی اور دلکش ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ برابری پر ہندوؤں کی بھی بہت بڑی آبادی لاہور کی رونق تھی، بلکہ لاہور کی تعمیر و ترقی اور اسے تہذیبی گہوارہ بنانے میں ہندوؤں کا رول باقی سب سے بڑھ کر تھا۔ کاروباری سرگرمیوں میں بھی وہ پیش تھے۔ اس حوالے سے سر گنگا رام کی خدمات کا ایک زمانہ موترف ہے، جنہیں بجا طور پر ماڈرن لاہور کا باپ قرار دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے مذکرہ الیکشن کی رونق میں یہ امر بھی دلچسپ تھا کہ وہاں شائقین کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے پاک ہند کرکٹ میچ دکھانے کے لیے بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے نوجوان داد دینے میں کسی تعصب یا تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب کوئی انڈین کھلاڑی اچھی کارکردگی دکھاتا تو اس کی بھی اپنے کھلاڑی کی طرح ہی پذیرائی کی جا رہی تھی۔ ان دنوں راجستھان سے ہمارے دوست اروند لاہور تشریف لائے ہوئے تھے۔ اروند سہارن جو اینکر پرسن اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ لاکھوں میں ہے، انہوں نے درویش کے ہمراہ مختلف نو پروگراموں میں بھرپور شرکت کی اور اہلیہ نے لاہور کی زندہ دلی پر خوش ہوئے۔ یہاں ان سے اکثر یہ شکوہ کیا گیا کہ انڈیا نے اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان نہ بھیج کر اچھا نہیں کیا، اگر انڈین ٹیم یہاں آتی تو عوامی جوش و خروش میں اور اضافہ ہوتا۔ جواب میں انڈین اینکر پرسن بولتے کہ میں کرکٹ سے بڑھ کر عوامی مفاد میں دیگر مطلوبہ اقدامات کو زیادہ اہم خیال کرتا ہوں۔ عام آدمی کو کرکٹ سے زیادہ اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کی فکر ہے۔ اس ہوش ربا مہنگائی میں اس کی ترجیح اپنی گھریلو ضروریات ہوں گی، نہ کہ کرکٹ۔ آلو، پیاز، ٹماٹر جو واگا کے اس پار 20-25 روپے کلو دستیاب ہیں، میں حیران زدہ ہوں کہ وہ یہاں 150-200 روپے کلو ملتے ہیں۔ مجھے ریحان صاحب کے گھر ایک کاشتکار محنت کش نوجوان مٹھو نے بتایا کہ وہ کھاد کا ایک توڑا 14,000 میں خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ کھاد کا یہی توڑا ہمارے ہندوستان میں 1,350 روپے میں دستیاب ہے۔ کرنسی کا فرق نکال بھی لیا جائے پھر بھی پاکستانی کسان کی مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جنہیں ٹیوب ویل پر مفت بجلی مہیا کی جاتی ہے، بلکہ 600 یونٹ تک تو سب کے لیے بجلی فری ہے۔ ہم لوگوں کو کرکٹ سے زیادہ عام آدمی کی
معاشی پریشانیوں اور دکھوں کا احساس و ادراک ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو تعلقات کی خرابی کے حقائق معلوم کرنے چاہیے۔ شکوے شکایتیں دونوں طرف ہیں۔ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو بدترین جنگی ماحول اور بے پناہ مشکلات کے باوجود کبھی آپ لوگوں کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب نہیں کیے۔ 65، 71 اور کارگل کی جنگوں میں بھی آپ کے ہائی کمشنر کو ملک چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ چائنا کے ساتھ ہمارے کس قدر تنازعات ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم لوگوں نے نہ تو اپنے سفارتی تعلقات توڑے ہیں اور نہ تجارت ختم کی ہے۔ ہم لوگوں نے تو کتنے طویل برسوں تک آپ کے ملک کو دا موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دیے رکھا، جبکہ اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کی جانب سے مثبت رسپانس نہیں دیا گیا۔ آپ سوچیں اگر اسلام آباد میں انڈین ہائی کمشنر نہیں ہوگا تو لوگوں کے لیے ویزوں کا حصول کتنا مشکل ہو جائے گا۔ کھیلوں کی بات تو ان سب کے بعد میں آتی ہے۔ درویش نے اروند سہارن کے ہمراہ سابق فورن منسٹر خورشید محمود قصوری سے بھی پاک ہند تعلقات کے حوالے سے طویل نشست کا شرف حاصل کیا، جو صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ دونوں قریب ترین ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں سرد مہری کی جو برف جمی ہوئی ہے وہ پگھلے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سفارتی تعلقات کی بحالی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ دیگر معاملات پر بھی گفت و شنید کا سلسلہ بتدریج شروع ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں جہاں لاکھوں پاکستانی انڈین وزٹ پر جا سکیں گے، وہیں لاکھوں ہندوستانی بھی لاہور کی رونقیں دوبالا کرنا چاہیں گے۔